السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ سب سے پہلے گرامر کا پڑھتے ہیں، عربک گرامر کا۔ چونکہ ہمارے ساتھ آج کچھ نیو اسٹوڈنٹس بھی ہیں تو تھوڑا سا کلاس سے ریلیٹڈ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کی فرسٹ جو کلاس ہے وہ عربک گرامر سے ریلیٹڈ ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے کچھ ٹاپکس ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور اس کو آگے سے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کا جز 8 ہے، اس کی تفسیر ہے انشاءاللہ، اس کو ڈسکس کریں گے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کو سیکھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر عربی گرامر جو ہے اس کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ سیکھ نہیں سکیں گے تو ہمارے لیے مفہوم کو سمجھنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے جو لوگ گرامر میں انٹرسٹ نہیں لیتے ان کے لیے خاص طور پہ ہے کہ اگر صحیح بات تک گہرائی تک ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں نا تو ہمیں عربی گرامر کو تھوڑا بہت سیکھنا پڑے گا، تاکہ ہم جو بات جس لہجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی اس بات کو سمجھ سکیں۔ تو ہم نے اس کے تقریباً بہت کم ٹاپکس پڑھے ہیں، جیسا کہ پہلے ہم نے مفرد کے سے ڈسکس کیا کہ اسم، فعل اور حرف کیا ہے، اور اسم پر ہی ہیں ہم۔ اسم کی اقسام کیا ہیں، عدد کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں، جنس کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں، پھر وسعت کے اعتبار سے اسم کی کتنی اقسام ہیں، اور اعرابی حالت ہم نے پڑھی۔ مرکب جو ہے وہ اکیلے لفظ کو نہیں کہتے، جب دو یا دو سے زیادہ ورڈز مل جاتے ہیں، کلمات مل جاتے ہیں، انہیں مرکب کہا جاتا ہے۔ اور مرکب کی جو سب سے پہلی قسم تھی وہ تھی مرکب توصیفی۔ اچھا، مرکب میں بھی دو ٹائپس آتی ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب ناقص اور ایک مرکب تام، یعنی کبھی کبھار بات کہی جاتی ہے دو لفظوں سے مل کر لیکن پھر بھی بات کی سمجھ نہیں آتی، اسے مرکب ناقص۔ اور مرکب تام کہ جس سے بات کی پوری سمجھ آ جاتی ہے، جو ہم نے کسی کو جملہ کہا اس کی فوراً سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، اسے ہم پھر مرکب ناقص کہیں گے۔ پھر اس کے بعد ہم نے مرکب توصیفی، اور مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں کہ جس میں ایک صفت ہو اور جس کی صفت بیان کی جائے اس کا ذکر ہو۔ تو اب مرکب ناقص کی جو دوسری قسم ہے مرکب اضافی، اس کی تعریف، اس کے جزا اور اس کی ترتیب دیکھیں گے۔ ایسا مرکب جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے اور جس اسم کی نسبت کی جائے اسے مضاف اور جس کی طرف کی جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی میں تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو لفظوں کا کم از کم دو لفظوں کا ایسا مجموعہ جس میں پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان ہو اور جو دوسرا اسم ہے وہ اس اچھائی یا برائی کو بیان کر رہا ہو۔ مثلا اچھی کتاب یا لمبا پہاڑ، اور جیسے اس کی ایگزامپلس بھی ہم نے دیکھی تھی، ابواب قدیمۃ پرانے دروازے، اموال کثیرۃ بہت سارے مال، الجبال طویلۃ لمبے پہاڑ۔ اب بعض اوقات دو لفظ اس وجہ سے نہیں ملے ہوتے کہ وہ ایک دوسرے کی صفت بیان کر رہے ہوں، بلکہ وہ ایک دوسرے کی طرف اضافت ہوتے ہیں، یعنی اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ تو جیسے مرکب توصیفی کے دو اجزاء ہیں، اسی طرح مرکب اضافی کے بھی دو اجزاء ہیں۔
مرکب توصیفی کے جو دو جز تھے، اس کا پہلے کا نام تھا موصوف اور دوسرے کا نام تھا صفت، اور مرکب اضافی کے پہلے جز کا نام ہے مضاف اور دوسرے کا نام ہوگا مضاف الیہ۔ تو مضاف وہ جس اسم کی نسبت کی جائے اور مضاف الیہ جس کی طرف کی جائے۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس ہے کتاب زیدن، اب دیکھیں اس میں کسی کی صفت نہیں بیان ہو رہی، یعنی زید کی کتاب۔ اب زید کی کتاب تو زید کی صفت تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب توصیفی نہیں ہے۔ مرکب توصیفی کے علاوہ بھی مرکبات ہوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ زید کی طرف کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے کہ یہ اس کی کتاب ہے، تو زیدن کئی کتاب زیدن، تو اس میں کتاب جو ہے اس کی نسبت ہو رہی ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کس کی ہے، اس لیے کتاب مضاف ہے، اور زید کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، اس لیے زید کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ تو اس کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے مضاف اور بعد میں مضاف الیہ آتا ہے، جبکہ اردو زبان میں پہلے مضاف الیہ الٹ ہوتا ہے اور بعد میں مضاف۔ جیسے دیکھیں اردو میں اس کی ٹرانسلیشن کریں تو آئے گا زید کی کتاب، کتاب کتاب الولدی لڑکے کی کتاب۔ تب دیکھیں اس میں بھی لڑکے کی کتاب، اب لڑکے کی کتاب ہے تو پہلے مضاف ہے اور بعد میں مضاف الیہ ہے۔ تو کیا سمجھ میں آیا کہ عربی زبان میں کچھ مرکبات ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جاتی ہے، دونوں اسم ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیے۔ جب آپ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نا تو اس پر تھوڑا سا غور و فکر لازمی کرنا ہے، دونوں کیا ہوں گے؟ اسم ہوں گے۔ اور کیونکہ جب آپ فعل فاعل مفعول کی بات کریں گے تو پھر وہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ابھی ہمیں جملہ اسمیہ پڑھنے ہیں اور اس میں سے اسم کے بارے میں، تو اس لیے دونوں اسم ہوں گے، پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی جائے گی۔ اب اس کے کچھ قواعد ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا بہت آسانی کے ساتھ کہ یہ مضاف ہے یا مضاف الیہ، اور اس میں یہ بھی کہ اگر آپ فٹ سینٹینس بنانا چاہیں تو اس میں بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ پھر یہ بھی کہ اگر آپ سے مسٹیک ہو جائے تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے مضاف کا، مضاف کے شروع میں الف لام نہیں آتا۔ اچھا، موصوف صفت میں یعنی مرکب توصیفی میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جیسی حالت موصوف کی ہوگی ویسی صفت کی ہوگی، یعنی وہ دونوں اگر ایک واحد ہے دوسرا بھی واحد ہوگا، ایک تثنیہ دوسرا بھی تثنیہ ہوگا، اور پھر اسی طرح اگر ایک مونس ہے تو دوسرا بھی مونس یعنی صفت بھی مونس ہوگی، اگر ایک نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہوگا، یعنی موصوف صفت میں جیسی موصوف کی حالت ویسی صفت کی، ایون کہ دونوں کی اعرابی حالت بھی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ یہ سین نہیں ہے، یہ دونوں کے قواعد الگ الگ ہیں۔ مرکب اضافی کے شروع میں جو مضاف ہے اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا اور آخر میں تنوین بھی نہیں آتی، شروع میں الف لام بھی نہیں آتا، آخر میں تنوین بھی نہیں آتی۔ اور پھر مضاف الیہ کا قاعدہ کیا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے، ہمیشہ اس کی حالت مجرور ہوتی ہے۔ تو کیونکہ مضاف الیہ جب بھی آپ عربی زبان میں یعنی بھی قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو جن الفاظ کے نیچے زیر نظر آئے گی نا، اس کی دو وجوہات بس آپ کو ملیں گی۔ ایک ہے اگر وہ مضاف الیہ ہو اس وجہ سے اس کی حالت جری ہو سکتی ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جارہ آ جائیں، تو وہ آپ پڑھیں گے تو آپ سیکھ لیں گے۔ لیکن اب جب اگر آپ کو ٹرانسلیشن میں پوچھا جائے گا کہ اس لفظ کی حالت جری کیوں ہے، اب اعرابی حالت پڑھ لی آپ نے کہ جری حالت کیسے ہوتی ہے تو کیوں ہے، تو وہ فوراً سے آپ کے مائنڈ میں آ جانا چاہیے، دیکھیں اس کی نسبت تو نہیں دوسری کی طرف کی جا رہی۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے ہمیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسلیشن کرنے میں آسانی ہوتی ہے جب ہم اعرابی حالت کو دیکھتے ہیں۔ مثلا اب دیکھیں اگر ہمیں اللہ ہو ہے کہیں پہ اللہ ہی ہے،
کہیں پہ اللہ ہے، ایک صورت میں وہ مضموم ہے، مرفوع ہے، ایک صورت میں وہ مجرور ہے اور مفتوح بھی ہے۔ تو اب تینوں جگہوں پہ اللہ کا میننگز ایک ہی ہوگا، اللہ کا تو اللہ ہی کریں گے، لیکن اس کی جو ہے کام کرنا ایسے وہ بدلتا جائے گا، یعنی وہ مقصد چینج ہوتا رہے گا، کبھی اللہ آئے گا تو وہاں پہ مفہوم چینج ہو جائے گا، اور جیسے حالت بدلے گی ویسے مفہوم بھی بدلے گا۔ تو یہ سب سیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹرانسلیشن صحیح ہو جاتی ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے۔ بعض اوقات ہمیں، اب دیکھیں نا، ہم جب عربی قرآن کو پڑھتے ہیں تو قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں اگر ٹرانسلیشن پڑھنی ہو تو ہم عام جو سادہ قرآن ہے جس پر ٹرانسلیشن نہیں لکھی ہوئی اس سے پڑھنا اور ٹرانسلیشن کو سمجھنا پھر ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ہم قرآن سیکھ کر بھی ٹرانسلیشن کے قرآن سے پڑھیں تو ہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو بیسکلی عربک گرامر کو سیکھنے کا اور اس کو سیکھ کر ٹرانسلیشن کو سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ہوں ہمارے پاس قرآن ہو، ہمارے پاس جو مصحف ہے جس پہ ٹرانسلیشن نہیں لکھی ہوئی، ہم اسی سے اللہ کی بات کو سمجھ لیں۔ ایسے زیادہ آسانی ہوتی کہ آپ عربی آپ پڑھتے جائیں آیات اور آپ ذہن میں وہ ایک پوری کی پوری تصویر جو کہا جا رہا ہے، کریکٹ میننگز آپ کے مائنڈ میں آتے جائیں۔ اسی طرح اگر یہ سمجھ آئے گی تو نماز میں جب ہم تلاوت کریں گے تو تلاوت کرتے وقت ہمارے ذہن میں اس کی ٹرانسلیشن بھی آئے گی، کیونکہ نماز میں تو ہم اس کو نہیں پکڑ پڑھ سکتے، پھر آپ ایسے زبانی پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو پھر سمجھ آئے گی کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کہہ کیا رہے ہیں۔ تو قرآن کو اس طرح پڑھیں تو زیادہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور پھر کیوں ثواب ہے؟ کیونکہ اس سے آپ کے عمل بھی بدلتے ہیں۔ جب آپ کو سمجھ آتی ہے قرآن کہہ کیا رہا ہے آپ کو، تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ مضاف کا قاعدہ ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے شروع میں الف لام نہیں آتا اور آخر میں تنوین بھی نہیں آتی۔ آپ کے پاس دو ورڈز ہیں، الکتاب اللہ، کتاب اللہ، یہ دونوں لفظ کیا ہیں؟ غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے کتاب اللہ، یہ بھی غلط ہے، یہ جملہ بن ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں تو بالکل بھی نہیں اس کو پڑھ سکتے، کیونکہ یہ ابھی قواعد کے مطابق یہ ورڈز جو ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں۔ ہاں کتاب اللہ ایک صورت میں ٹھیک ہو سکتا تھا اگر لفظ اللہ کے نیچے زیر آ جاتی، اللہ کی کتاب، تو مضاف الیہ چونکہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے اس لیے لفظ اللہ کے نیچے زیر آنی چاہیے تھی۔ تو اب ہم اس کا صحیح جملہ بناتے ہیں۔ صحیح جملہ کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ غور سے دیکھنا ہے، شروع میں الف لام بھی نہ ہو، آخر میں تنوین بھی نہ ہو، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہو۔ پھر اسی طرح محمد الرسول اللہ اور ایک ہے محمد رسول اللہ۔ اب آپ غور کریے ان دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے، کون سا جملہ جو ہے وہ ڈیفینیشن کے مطابق صحیح ہے؟ پہلا جملہ ٹھیک لگ رہا ہے یا دوسرا؟ یقیناً پہلا جملہ ٹھیک لگ رہا ہوگا، لیکن پہلا جملہ صحیح نہیں، دوسرا ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ رسول اللہ مضاف الیہ ہے، محمد اس سے پہلے ہے، تو رسول مضاف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے۔ اگر اوپر والا ٹھیک ہو تو شروع میں الف لام ہے، تو نیچے والا ٹھیک ہوگا تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ الف لام شروع میں نہیں ہے، آخر میں تنوین بھی نہیں ہے، اور لفظ اللہ حالت جر میں ہے، اس کی مجرور ہے، تو اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے۔ اس کی چند قواعد تھے، ابھی اس کا ایک قاعدہ مضاف کا اور رہتا ہے، وہ سیکھنے والا ہے، انشاءاللہ اس کو کل دیکھیں گے تاکہ آپ کو تھوڑا زیادہ محسوس نہ ہو لیسن۔ اتنا ہی دیکھنا ہے اور غور و فکر بھی کرنا ہے کہ تلاوت جب آپ کریں یا ٹرانسلیشن پڑھیں تو دیکھیں کہ جہاں پہ بھی آپ کو کسی لفظ کی حالت جو ہے جری دکھائی دے تو جا کے وہاں پہ آپ کر کے ٹرانسلیشن کے لحاظ سے اس کو چیک کیجیے گا، آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی
اور اب آپ کو پتہ لگے گا کہ کوئی بھی لفظ جو ہے مرفوع کب ہوتا ہے. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ جب وہ فاعل ہو، سبجیکٹ ہوگا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ رفع ہوگی. یہ بیسک یعنی یہ ایک بات ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں. لیکن زیر کی یعنی کسی لفظ کے نیچے جب زیر آتی ہے تو اس کی دو ہی وجوہات ہیں، مضاف الیہ ہوگا یا شروع میں حرف جارہ آئے گا. لیکن زبر کی اور پیش کی، اس کی جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب لفظ سبجیکٹ ہو یعنی فاعل ہو، یعنی اللہ کے اوپر اگر پیش آ جائے تو اللہ کی حالت جو ہے رفع ہوتی ہے اور وہ فاعل ہوتا ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کام کر رہے ہیں. اور اگر اللہ کے اوپر زبر آ جائے تو اس صورت میں اللہ کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنا. اس طرح سے وہ اس کی حالت جو ہے آبجیکٹ آپ کہہ سکتے ہیں. ان شارٹ